فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اس اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو فیصلہ کرنے والا تلاش کروں۔ ابتغاء یبتغی کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا، حکم کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا۔ افغیر اللہ ابتغی، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو تلاش کروں، حکمن بطور حکم کے، بطور فیصلہ کرنے والے کے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جبکہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آپ کی طرف کتاب کو تفصیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یعلمون، وہ یہ بات جانتے ہیں، انہ منزل من ربک بالحق، کہ یہ قرآن آپ کے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہوا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ وتمت کلمۃ ربک، اور مکمل ہو گئی آپ کے رب کی بات، آپ کے رب کی بات کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی۔ صدقاً وعدلا، سچائی اور انصاف کے ساتھ، سچائی اور لا مبدل لکلماتہ، نہیں ہے کوئی تبدیلی کرنے والا اس کے کلمات میں۔ وہو السمیع، اور وہ ذات سننے والی ہے، العلیم، کیا ہے؟ جاننے والی ہے۔ وَإِن تُطِعْ، اگر آپ نے اتباع کر لی، اگر آپ نے اطاعت کر لی، اکثر من فی الارض، زمین میں رہنے والوں میں سے اکثر کی، اور اکثریت کی اگر آپ نے پیروی کر لی، یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ آپ کو بہکا دیں گے، آپ کو گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے، وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے۔ ان یتبعون، اس لیے کہ وہ پیروی کرتے ہیں، الا الظن، اپنے خیالات کی، پیروی کرتے ہیں کس چیز کی؟ خیالات کی۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، فرمایا کہ وہ نہیں عمل کرتے مگر اپنے گمانوں کے مطابق، صرف اپنے خیالات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان ربک، بے شک تیرا پروردگار، ہوا اعلم، وہ خوب جاننے والا ہے، من یضل عن سبیلہ، اس آدمی کو جو کہ صحیح راستے سے گمراہ ہو گیا ہے، وہو اعلم، اور وہ خوب جاننے والا ہے، بالمہتدین، کن کو؟ ہدایت یافتہ لوگوں کو، یعنی جو ہدایت پر چلتے ہیں اللہ کے علم میں ہے، اور جو گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے علم ہے۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات کے اندر شرک کی تردید کی گئی، ہر طرح کا عملی شرک ہو یا اعتقادی شرک، اللہ نے دونوں شرکوں کی تردید فرمائی۔ ان کا رد فرمانے کے بعد پھر اللہ کریم نے توحید کو بیان فرمایا، اپنی وحدانیت کو ذکر فرمایا۔ اور معزز سامعین، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اپنی توحید محبوب ہے، اللہ کو اپنی وحدانیت پسند ہے، اللہ اپنی ذات میں کسی بھی دوسرے کی شرکت کو پسند نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کے بڑے سے بڑے گناہ وہ شرک سے چھوٹے ہیں، شرک سے بڑا اور کوئی گناہ، اور شرک کہتے ہیں کہ ذات الہی کے ساتھ، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو لا کے ٹھہرا دیں، کسی کو جو ہے وہ نیچے سے اٹھائیں اور اتنا حد سے بڑھاتے چلے جائیں کہ اس کو اللہ کے ساتھ جا کے ٹھہرا دیں، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو وہ بخشنا چاہیں گے بخش دیں گے۔ اور شرک کے بارے میں یہ جو عدم معافی کی بات ہے کہ اللہ معاف نہیں کریں گے، وہ تب اس صورت میں ہے کہ جب مشرک حالت شرک میں مر جائے۔ لیکن اگر کوئی مشرک شرک کرنے والا
زندگی کے اندر توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. وہ اپنی موت کے آخری لمحوں میں بھی، آخری سانسوں میں بھی، حتیٰ کہ جو ہے وہ سکرات الموت، بس یہ بات ہے کہ سکرات طاری نہ ہو، موت کے آثار ابھی طاری نہ ہوئے ہوں، موت کے وقت جو غیب کے پردے اٹھائے جاتے ہیں ابھی وہ نہ اٹھے ہوں، اس سے پہلے پہلے تک انسان کے پاس توبہ کا وقت موجود ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. موت کا غرغرہ طاری ہونے تک انسان کے پاس توبہ کی کیا ہے؟ مہلت ہے، توبہ کا وقت ہے، توبہ کی قبولیت کے اللہ کے وعدے موجود ہیں، اللہ کے دلاسے موجود ہیں. اللہ کا رحم اس قدر ہے کہ 80 سال کا بوڑھا بھی، 100 سال کا بوڑھا بھی اگر معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ پچھلی تمام عمر، چاہے وہ کفر والی ہو، وہ نفاق والی ہو، وہ شرک والی ہو، بدعات والی ہو، وہ بغاوت والی ہو، نافرمانی والی ہو، اللہ تعالیٰ صرف توبہ کے چند الفاظ بولنے پر کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. بھئی اس ذات کا حوصلہ ہے یا نہیں؟ ہے کہ ساری زندگی اپنے بندے کی نافرمانیاں دیکھتا رہا ہے، تمام عمر اس کی بغاوتیں دیکھتا رہا، اس کی سرکشی دیکھتا رہا، لیکن معزز سامعین اگر موت سے چند لمحے پہلے اس بندے نے سکرات الموت سے پہلے پہلے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کے دروازے اب بھی کھلے ہیں. آغوش رحمت میں لے کر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ایک ایسی نیکی ہے کہ اپنے سے پہلے تمام تر گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے. اگر کوئی کافر ہے، بھائی بوڑھے سے بوڑھا کافر جب وہ اسلام لاتا ہے، یعنی اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ صرف کلمہ ہی پڑھنا ہوتا ہے. اب جیسے ہی اس نے فقط یہ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ جوانی کہاں گزاری، اللہ نہیں پوچھیں گے کہ دن اور رات کہاں پہ گزارے ہیں، اب تک کیا کرتا رہا، اتنا بڑا بڑا جو ہے وہ کفر بکتا رہا. بات سمجھے ہیں؟ ایک جو ہے وہ کلمے نے، وہ کلمہ توحید ہو یا وہ کلمہ توبہ ہو، توبہ کا ہی کلمہ کیوں نہ ہو، تو معزز سامعین اللہ تعالیٰ گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں. اب معزز سامعین اب اس سبق کا جو خلاصہ ہے، ان آیات مبارکہ کا جو پس منظر ہے، شان نزول ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا کہ ہم آپ کی نبوت کی، رسالت کی تائید اور تصدیق نہیں کر سکتے، ہم کبھی بھی آپ کو نبی تسلیم نہیں کر سکتے. ہاں ایک بات ہے کہ آپ اور ہم دونوں فریق جو ہے وہ فلاں بڑے سردار کے پاس جاتے ہیں. اب انہوں نے 2-3 نام بھی لیے. ایک نام جو ہے وہ مشرکین مکہ میں سے ہی جو ہے وہ ولید ابن مغیرہ کا تھا. یہ جو ولید ابن مغیرہ ہے بڑا جہاں دیدہ شخص تھا، بڑا جہاں ور شخص تھا، دنیا کے بڑے بڑے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اس کی ملاقاتیں اور ان کے ساتھ تعلقات، بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اور اتنا بااثر تھا کہ تجارتی قافلے اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے علاقوں سے گزرا کرتے تھے، اور وہاں پر ان کو مہمان نوازیاں اور ضیافت وہ اس ولید ابن مغیرہ کی وجہ سے ملا کرتی تھی، اور بڑے بڑے لوگ اس کے پاس اپنے فیصلے کروانے کے لیے آیا کرتے تھے. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہی کے بیٹے ہیں، اسی ولید بن مغیرہ کے. تو حضرت خالد بن ولید کے یہ والد بھی تھے. تو بہرحال معزز سامعین اب ولید بن مغیرہ کا مشرکین مکہ نے نام لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ باقی رہنے دیں، ولید بن مغیرہ کے پاس چلتے ہیں، وہاں جا کے فیصلہ کرواتے ہیں کہ آپ کی نبوت حق پر ہے یا حق پر نہیں ہے، آپ اپنی نبوت میں، اپنے دعوی رسالت میں سچے ہیں یا نہیں ہیں. اور اگر آپ اس کے پاس نہیں جانا چاہتے تو پھر طائف کا جو سردار ہے مسعود، اس کے پاس چلو. اب جو طائف تھا، طائف خود ہی ایک جگہ ہی ایسی ہے کہ جو پرکشش جگہ ہے، بہت ٹھنڈا علاقہ، عرب کے جو ہے وہ صحراؤں اور بیابانوں کے اندر طائف کا جو علاقہ ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا. اور جو ہے وہ مشرکین مکہ نے طائف کے آس پاس جو ہے وہ پلاٹ لے رکھے ہوئے تھے، وہاں پہ باغ لگائے ہوئے تھے. گرمیوں کے جو دن تھے یہ طائف کے قریب جا کے گزارا کرتے تھے کہ یہاں پہ مکہ کی گرمی جو ہے وہ برداشت سے باہر تھی. تو بہرحال معزز سامعین کہا کہ طائف کا جو سردار ہے مسعود، اس کے پاس چلتے ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت کا فیصلہ اس سے کرواتے ہیں. اگر وہ کہہ دے
یا ولید ابن مغیرہ کہہ دے کہ آپ برحق نبی ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت بالکل درست ہے، تو پھر ہم بھی آپ کو نبی تسلیم کر لیں گے۔ یہ پس منظر سمجھ آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں جواب دیا ہے، اور یہ جواب دیکھیے اللہ نے کیا دیا، فرمایا کہ افغیر اللہ ابتغی حکما، اے میرے پیغمبر آپ ان کو کہیں، آپ اپنی قوم سے کہیں، ان مشرکین مکہ سے کہیں، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصل تلاش کروں گا؟ کیا میں ذات الہی کو پس پشت ڈال کر کسی اور کو اپنا فیصلہ کرنے والا مقرر کر لوں؟ نبوت دینے والی ذات کون سی ہے؟ رسالت دینے والی ذات کون سی ہے؟ شریعت دینے والی ذات کون سی ہے؟ دین اسلام دینے والی ذات کون سی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زمانے پر رحم کرتے ہوئے مبعوث کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اب اسی پیغمبر کی نبوت اور رسالت کے فیصلے کیا دنیا کرے گی کہ یہ پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں، یہ رسول ہیں یا نہیں ہیں، ان کی رسالت اور ان کی نبوت برحق ہے یا نہیں ہے؟ اب معزز سامع دیکھیں کتنا عجیب انداز یہاں پہ ہے کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہیں افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا فیصل مقرر کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جبکہ وہ ذات تو وہ ہے کہ جس نے تمہاری طرف کتاب مفصل ذکر کی ہے، ایک تفصیلی کتاب ذکر کی ہے، نازل کی ہے۔ اب معزز سامعین قرآن ہے تو یہ تفصیل اس میں ہے یا نہیں ہے؟ اجمال اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بہرحال دیکھا جائے تو کہیں کہیں ہمیں بہت تفصیل، خاص دیکھیں حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قصہ سورہ یوسف کے اندر مذکور ہے، کتنا بالتفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر توحید کو کتنا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اللہ نے شرک پر کتنی روشنی ڈالی، اللہ نے نبوت اور رسالت کو کتنا تفصیلی انداز میں بیان کیا، اللہ نے قیامت کو کتنا تفصیلی انداز میں بیان کیا، اللہ نے اپنی رضا کو، جنت اور دوزخ کو کس قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بات سمجھیں؟ اب اسی کتاب کے اندر بھائی واقعات بھی ہیں، اسی کتاب کے اندر احکام بھی ہیں، اسی کتاب کے اندر نبوت و رسالت کی باتیں بھی ہیں، اسی کتاب کے اندر قیامت کی باتیں بھی ہیں، اسی کتاب کے اندر میزان عدل کی باتیں بھی ہیں، اسی کتاب کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور تمام امتوں کی شہادتوں کا ذکر بھی ہے، اسی کتاب کے اندر جو ہے وہ قیامت کا ذکر ہے، موت کا تذکرہ ہے، ما بعد الموت زندگی کی بات ہے، برزخ کے حالات ہیں، جنت کی باتیں ہیں، جہنم کی باتیں ہیں، معاشر کی باتیں ہیں، قیامت کی باتیں ہیں، حساب کتاب کی باتیں ہیں، میزان عدل کی باتیں ہیں۔ یہ سارے کے سارے مضامین جس ایک جگہ پہ جمع ہیں، جس کتاب میں اللہ نے بیان کیے ہیں، اسے کتاب مفصل کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ کیا میں اس کتاب مفصل کو نازل کردہ، نازل کرنے والی ذات کو چھوڑ کر ان دنیا داروں کو اپنا فیصل مقرر کر لوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے فرمایا والذین آتیناہم الکتاب، اور یاد رکھو وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی جو اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب سے کون سے مراد ہیں بھائی؟ اہل کتاب سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہودی اور عیسائی۔ ان کے پاس چونکہ پہلی کتاب تھی نا، یعنی یہودیوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں یہودی، اور حضرت موسیٰ کو کون سی کتاب دی اللہ نے؟ تورات عطا کی تھی۔ عیسائی کن کے پیروکار ہیں؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کون سی کتاب نازل کی تھی؟ انجیل نازل کی تھی۔ اگرچہ ان کے نقشے اور ان کی جو ہے وہ حیت کیفیت بدل چکی تھی، تحریفات کا شکار ہو چکی ہوئی تھی، لیکن بہرحال کتاب تو تھی نا اللہ کی، اللہ کا جو ہے وہ اللہ کی کتاب تو ان کے پاس موجود تھی۔ فرمایا والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، یعلمون، وہ اس بات کو جانتے ہیں، انہ منزل من ربک بالحق، کہ بے شک وہ پیغمبر یا وہ قرآن، یہ کتاب، یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی۔ یہ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یعنی اہل کتاب کو یہ کیا ہے؟ اہل کتاب کو علم ہے، اس لیے کہ اہل کتاب کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا ذکر ہو، حضور کے زمانے کی بات ہو، حضور کی جائے پیدائش کا ذکر ہو، حضور کے شہروں کا ذکر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی بات ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہجرت ہو، یہ سب کچھ پہلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بیان کر دیا ہوا تھا۔ آپ اس سے زیادہ کیا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ مدینہ کے اندر رہنے والے جو یہودی تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے کہ ان قریب یہ جو شہر ہے یہ اس کا دار الہجرت ہے، اور وہ آخری پیغمبر ہجرت کر کے اس شہر کے اندر آنے والے ہیں۔
وہ مکان جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے قبضے میں تھا، وہ مکان جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا کوئی وراثتی مکان تھوڑی تھا بھائی، وہ تو ایک بادشاہ تھا جو یہاں پہ پورے اس حجاز کا چکر کاٹتا ہوا جب اہل مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو مدینہ کے اہل علم جو یہود تھے انہوں نے اپنی کتابوں کی روشنی میں سارے کا سارا اس شہر کے بارے میں تعارف ان کے سامنے رکھا اور اس بادشاہ کو بتایا کہ جو آخری پیغمبر آنے والا ہے یہ شہر اس کا دار الہجرت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے جو ہے وہ ہزاروں برس پہلے، پیدا ہونے سے بیسیوں سال پہلے حضور کے لیے اس بادشاہ نے یہاں پہ مکان تعمیر کروایا تھا جو چلتے چلتے حضور کے زمانے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ پاس تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ حضور نے مدینہ والوں سے کیا کہا تھا کہ اس اونٹنی کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، اس اونٹنی کو کیا کرو، اپنی حالت پر چھوڑ دو، یہ معمور من اللہ ہے، جہاں پہ اللہ کا اس کو حکم ہوگا یہ اونٹنی وہیں بیٹھے گی۔ تو وہ اونٹنی کہاں بیٹھی تھی؟ ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے۔ اور بھائی وہ ابو ایوب انصاری کا گھر نہیں تھا بلکہ وہ اونٹنی حضور کے گھر ہی کے سامنے بیٹھی تھی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو ایوب انصاری پر کمال شفقت کا اظہار فرمایا کہ وہ مکان پھر انہی کے حوالے کر کے اپنے لیے حجرے الگ تیار کروا لی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ تو اس لیے معزز سامعین، اب جو قوم پہلے سے منتظر تھی، جو انتظار میں تھی، اور جس پیغمبر کے لیے دار الہجرت کے اندر مکانات وغیرہ تک تعمیر کیے جا رہے ہیں، اور جہاں پر حضرت سلمان فارسی جیسے لوگ انتظار میں ہیں، عبداللہ ابن سلام جیسے لوگ انتظار میں ہیں، تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اہل کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہیں تھی؟ بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ اس لیے بہرحال قرآن نے یہ بالکل سچ فرمایا کہ والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، یعلمون، وہ یہ بات جانتے ہیں، انہ منزل من ربک بالحق، کہ بے شک وہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، فلا تکونن من الممترین، پس اے مخاطب آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ بھئی ہمیں قرآن پاک کے بارے میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا تو یہ اعتقاد ہے، یہ یقین اور ایمان ہے کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی دل کے اندر شک پیدا ہو گیا، وہ قرآن کے بارے میں ہو یا رسول رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو، معزز سامعین، یہ انسان کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اتنا سا شک بھی کیا ہے؟ کافی ہے۔ اس لیے کہ امام اعظم نے فرمایا ایمان 100% یقین کا نام ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ جب تک دل کے اندر 100% یقین نہیں ہوگا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو بہرحال آگے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کی بات وہ پوری ہو گئی ہے، فرمایا کہ صدقاً وعدلا، سچائی کے ساتھ اور عدل کے ساتھ، اور تیرے رب کی بات سچائی اور عدل کے ساتھ کیا ہو گئی ہے؟ پوری ہو گئی ہے۔ اور فرمایا لا مبدل لکلماتی، اور اس کے کلام کو، اس کے قانون کو، اس کے نظام کو کوئی بھی بدل، اس کی آیات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ کے جو قانون ہیں وہ بھائی بڑے پکے قانون ہیں۔ بات سمجھیں؟ اللہ کا قانون ہے بھائی، دنیا کے اندر انسان آتا ہے، بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، صحت ہے، بیماری ہے، موت ہے، یہ اللہ کے قانون ہے۔ بات سمجھیں؟ اب بھائی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سمیت جتنے بھی انبیاء سے زیادہ محبوب تو کوئی بھی نہیں نا، تو انبیاء بھی دنیا سے گئے یا نہیں گئے؟ اللہ کا یہ قانون ان پر بھی لاگو ہوا یا نہ ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسرائیل سے کہا کہ میں جینا چاہتا ہوں، حضرت اسرائیل اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کا کلیم تو کہتا ہے کہ میں جینا چاہتا ہوں، تو کیا فرمایا کہ ان کو کہیں کہ ایک بیل پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال نیچے آ گئے تو اتنے سال عمر ان کی بڑھا دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسرائیل نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر موت ہے۔ یعنی موت والا قانون یہ ہر ایک پہ لاگو ہو کے رہے گا، اس سے راہ فرار کوئی بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون، اے پیغمبر آپ ان کو بتا دیں یہ ہے وہ موت جس سے تم راہ فرار اختیار کرتے رہے، فانه ملاقيكم، یہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ اللہ کا یہ قانون ہر ایک پر لاگو ہو کر رہے گا، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ کے قوانین بڑے پختہ ہیں بھائی، فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لا مبدل لکلماتی، اس کے قوانین کو کوئی بدل نہیں سکتا، وہ ذات سننے والی ہے، جاننے والی ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، ہاں سن لو بھائی، فرمایا اگر تم لوگوں میں سے اکثر کی پیروی کرو گے، یہ جملہ بڑا سننے کو ملتا ہے نا بھائی،
بھئی سارے ہی ایسے کر رہے ہیں، سارا جہان اس طرف چل رہا ہے، بھئی سارے جو ہے وہ جب چل رہے ہیں تو وہ کوئی جھوٹا تھوڑی ہو سکتا ہے. بات نہیں سمجھے. اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اپنی عقلوں کو یہاں پہ ہم نے جھکا دینا ہے، اپنی جو ہے وہ ذہانت کو یہاں پہ ہم نے قرآن پاک کی آیت کے سامنے کیا کر دینا ہے، سر تسلیم خم ہم نے کر لینا ہے. اب قرآن کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تم پیروی کرو گے زمین میں اکثر لوگوں کی، اکثریت کی اگر تم پیروی کرو گے، اکثریت کے پیچھے اگر تم چلے جاؤ گے تو فرمایا یُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. اللہ کے راستے سے کیا کر دیں گے. اور ایک یہ موٹا سا اصول ہے قانون، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بھئی، اتنی کوئی یہ سائنس تو ہے نہیں کہ جو سمجھ نہ آئے. اب دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر مسلمان جو ہے وہ کتنے فیصد ہیں پاکستان کے اندر؟ 97 98 ہوں گے نا، 1-2% ہی کوئی دوسرے ہوں گے. بات سمجھیں. اب ان 97 یا 98 میں سے نمازی کتنے ہیں؟ 5-7% بھی بھائی وقار نے جو ہے وہ حوصلے سے کہا ہے، یعنی یہ بھی ان کی وسعت ظرفی ہے کہ بھائی اتنے ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہوں گے تو اتنے ہوں گے. بات سمجھیں. مگر نہ حقیقت میں اتنے بھی نہیں ہیں. آپ اپنے جو ہے وہ گاؤں کی آبادی کی مثال لے لیں اور ابھی نمازی عشاء کے آپ نماز میں مسجدوں میں وزٹ کر لیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کتنے فیصد ہیں. بات سمجھیں نہیں سمجھیں. اب دیکھیں اکثر جو ہے وہ بے نمازی ہیں نمازی ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی دیکھو سارا پینڈ نہیں پڑھن دیا، تو اب آپ دیکھیں یہ بات انسان کی گمراہی کا سبب بن سکتی ہے نہیں. جب سارا نہیں پڑھ رہا تو مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی. اب زیادہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تم اکثریت کی پیروی کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اکثریت آپ کو گمراہ کر دے گی، اللہ کے راستے سے بہکا دے گی. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ زیادہ کس طرف ہیں لوگ کم کس طرف ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حق والے کہاں پہ کھڑے ہیں. یہ بات یاد رکھیے بھائی، میں دوبارہ پھر دہرا رہا ہوں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا لوگ زیادہ کس طرف ہیں یا لوگ کم کس طرف ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حق والے کس طرف ہیں. حق والے کہاں پہ کھڑے ہیں، قرآن والے، سنت والے، دین والے، فقہ والے ہیں، یہ دیندار طبقہ یہ کہاں پہ کھڑے. خدا کی قسم اگر ہم ان کے ساتھ ہوں گے تو پھر ہمیں اپنی جو ہے وہ پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے اعمال دینداروں جیسے اعمال ہیں، ہمارے عقائد وہ دینداروں جیسے عقائد ہیں، ہمارے جو ہے ہم پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، نیکی کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی دینداری کا راستہ ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے. بہرحال دیکھیے فرمایا آگے مزید اس بات کو اللہ نے کھولا ہے. فرمایا ان یتبعون الا الظن، کہ اکثر لوگ اپنے جو ہے وہ صرف اٹکل پچو کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. اکثر لوگ صرف گمان کی، تخیلات کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، محض تخیل اور گمان، نظریات، خیالات ہوتے ہیں. اب بھائی خیالات کی پیروی تو نہیں کی جا سکتی نا، پیروی تو ہم نے کرنی ہے دلیل کے ساتھ، جو چیز ثابت ہوگی اس کی. تو بہرحال معزز سامعین، اب فرمایا میں اس آیت مبارکہ کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اس کو دوبارہ ترجمے کے ساتھ دیکھ لیجئے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تم پیروی کرو گے، تُطِعْ کا معنی اطاعت کرو گے، اطاعت کا معنی پیروی کرنا. اگر تم پیروی کرو گے اکثر من فی الارض، اکثریت کی، زمین میں رہنے والوں میں سے اکثر کی، یضلوک عن سبیل اللہ، وہ تمہیں کیا کر دیں گے، اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے. این یتبعون، فرمایا کہ اگر تم نے اکثر جو لوگ ہیں وہ اتباع کرتے ہیں الا الظن، صرف گمان کی، خیال کی. وانہم الا یخرصون، اور فرمایا کہ وہ اکثر لوگ اپنے نظریات، اپنے تخیلات، اپنے خواہشات اسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. ان ربک، بے شک تیرا پروردگار، هو اعلم، وہ خوب جاننے والا ہے، من یضل عن سبیلہ، اس آدمی کو جو سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے. وهو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جاننے والا ہے اس آدمی کو جو راہ راست پر ہے، جو ہدایت پر ہے.